بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مواہب ربانیہ، تصوف میں حضرت والا کی شان تجدید۔ ارشاد فرمائے کہ اس زمانے میں معصیت اور اسباب معصیت سے دور رہو، لیکن اے صوفیوں نفس کو تمام جائز نعمتیں ہر وقت دیتے رہو۔ شربت اچھا پیو، چائے عمدہ پیو، اچھا کھاؤ، کپڑے اچھے پہنو اور دوستوں میں ہنستے بولتے رہو۔ اکیلے مت رہو ورنہ شیطان پہنچ جائے گا۔ خلوت مع الحق مفید ہے، خلوت مع الشیطان نہیں۔ اس لیے فرمایا گیا الجلیس الصالح خیر من الوحدۃ، نیک ہم نشیں تنہائی سے بہتر ہے، والوحدۃ خیر من جلیس السوء، اور برے ساتھی سے تنہائی بہتر ہے۔ لیکن آج کل اکثر حالات یہ ہے کہ تنہائی میں شیطان گناہوں کے وسوسے ڈالتا ہے، اس لیے کوشش کیجئے کہ نیک دوستوں میں وقت گزرے۔ اگر آپ نے حلال نعمت بھی نفس کو نہ دی تو نفس پھر رسی توڑا لے گا، جیسے جانور جب بھوکا ہوتا ہے تو پھر رسی توڑا لیتا ہے۔ نفس کہے گا یہ ظالم ملا گناہ بھی نہیں کرنے دیتا اور حلال سے بھی مجھے محروم رکھتا ہے، پھر ایسی رسی توڑائے گا کہ کوئی گناہ نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے صوفیوں کو میرا مشورہ ہے کہ نفس کو حلال نعمتوں میں مشغول رکھو۔ جب جائز کاموں میں نفس مشغول ہوگا تو ایک ہی وقت میں ناجائز کاموں میں مشغول نہیں ہو سکتا، کیونکہ فلسفہ کا قاعدہ کلیہ ہے کہ النفس لا تتوجہ الی شیئین فی آن واحد، نفس بیک وقت دو چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا۔ خود اپنا تجربہ دیکھ لیجئے، ہم لوگ اتنے دنوں سے ساتھ ہیں، ایک ساتھ کھانے کا مزہ، پینے کا مزہ، ہر وقت لطف ہے یا نہیں؟ جائز نعمتوں میں خوب لطف آ رہا ہے یا نہیں؟ بتاؤ اس وقت کسی کو کوئی گناہ یاد آ رہا ہے؟ اس حلال مزے میں اتنا مشغول ہے کہ نفس کو حرام مزے کا خیال بھی نہیں آتا۔ حلال نعمتوں میں اور نیک دوستوں میں اگر زندگی پار ہو جائے تو کیسی عمدہ پار ہوگی کہ زندگی بھی پار ہو اور یار بھی ساتھ ہو، یعنی اللہ ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حلال نعمتوں کو چھوڑنے کو تو نہیں فرمایا، کس آیت اور کس حدیث میں کہ جائز اور حلال نعمتوں کو چھوڑنے سے اللہ کی ولایت اور دوستی ملتی ہے؟ ہاں یہ فرمایا کہ گناہوں کو چھوڑ دو تو میرے ولی ہو جاؤ گے۔ ان اولیاءہ الا المتقون، میرے ولی صرف وہ ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں، پس جو حلال نعمتیں حرام سے بچنے کا سبب ہو جائیں ان کو چھوڑنا جاہلانہ تصوف ہے۔ جن جاہل صوفیوں نے نفس کو جائز نعمتیں نہیں دی اور تنہائی اختیار کی، اللہ والوں کی صحبت میں نہ رہے، ان کے نفس نے ان کو ایسا پٹخا کہ قلندر سے بندر ہو گئے، یعنی جانوروں کی طرح حرام حلال کی بھی تمیز نہ رہی۔ اس لیے کہتا ہوں کہ سینے میں ہو عشق کا سمندر، مگر احباب کے ساتھ رہو مست قلندر، پھر نہیں بنو گے بندر انشاءاللہ تعالی۔ لہذا نفس کو جائز نعمتوں میں، اللہ والے دوستوں میں خوب مشغول رکھو۔ البتہ جب کسی بستی یا شہر سے گزرو اس وقت عدم قصد نظر کافی نہیں، یعنی دل میں دیکھنے کا ارادہ نہ ہونا کافی نہیں، پھر تو شیطان دکھا دے گا، بلکہ قصد عدم نظر کرو، یعنی یہ ارادہ کر کے گھر سے نکلو کہ ہم کو دیکھنا نہیں ہے، چاہے نفس کو کتنی ہی تکلیف ہو۔ ہم تکلیف اٹھا لیں گے، اپنے دل کو توڑ دیں گے، لیکن اللہ کے قانون کو نہیں توڑیں گے، اور عورتوں کو لڑکوں کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھیں گے۔ یہی ایک عمل کر لو، اگر اولیاء صدیقین کے آخری مقام تک نہ پہنچو تو کہنا کہ اختر کیا کہہ رہا تھا۔ نظر کی حفاظت اللہ کے راستے کا غم ہے، اس سے دل میں محبت کی اتنی تیز اسٹیم بنتی ہے کہ انسان اڑ جاتا ہے۔ ایسے دل پر اللہ کو پیار آتا ہے کہ بندہ میرے لیے کتنا غم اٹھا رہا ہے، اپنی آرزو کا خون کر رہا ہے، مجھے راضی کرنے کے لیے اپنے دل کو ویران کر رہا ہے۔ اللہ کو رحم آتا ہے، پھر اس کا جوش کرم ایسے بندوں کو اولیاء صدیقین کی چھوٹی سرحد تک نہیں آخری مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ بتائیے تصوف مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں مجھے ایسا راستہ دکھایا جس سے تصوف آسان ہی نہیں بلکہ لذیذ ہو گیا۔ فالحمد للہ تعالی ولا فخر یا ربی۔ خوش طبعی اور مزاح میں اصلاح و تربیت۔ دوران تقریر ایک عالم صاحب جو حضرت کے مجاز بھی ہیں اونگنے لگے تو فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ ان کی نیند ایسی ہے کہ لقمہ ہونٹوں تک لائیں گے اور سو جائیں گے اور لقمہ ہاتھ سے گر جائے گا، لیکن اگر ان کی شادی یہاں ایک ترکی لڑکی سے طے کر دی جائے اور اطلاع ہو جائے کہ ابھی مغرب کے بعد آنے والی ہے تو پھر ان کو نیند نہیں آئے گی، لیکن بعد میں کوئی خبر دے کہ تمہاری بیوی نے ابھی پاؤں میں مہندی لگائی ہے، جب مہندی سوکھے گی اور جھڑے گی تب آئے گی، تو مولانا کا کیا حال ہوگا؟ شاعر کہتا ہے آئی خبر کے پاؤں میں مہندی لگی ہے وہاں، آئی خبر کے پاؤں میں مہندی لگی ہے وہاں، بس خون ٹپک پڑا نگہ انتظار سے، بس خون ٹپک پڑا نگہ انتظار سے۔ یا اگر کسی مولوی کو نیند کی شکایت ہو لیکن کوئی 2 لاکھ رین کا چندہ لے کر آ جائے اور کہے کہ مولوی صاحب یہ 2 لاکھ گن لیجئے اور رسید دے دیجئے، تو جس وقت وہ چندہ گن رہا ہو اس وقت کوئی مولوی یا محتمم ہمیں سو کر دکھائے تو پھر اللہ کی بات پر کیوں سوتے ہو؟ نوٹ زیادہ قیمتی ہے یا میرا مولا زیادہ قیمتی ہے؟
اپنے مولا کے لیے آنکھیں کھول کر رکھو. جنت میں اسی لیے نیند نہیں ہے. نیند جنتی چیز نہیں ہے, دنیاوی راحت کی چیز ہے. اگر نیند جنتی چیز ہوتی تو جنت میں ہوتی. جنت میں کوئی نہیں سوئے گا کیونکہ سویا مرا برابر ہے. نیند میں لذتوں سے انقطاع ہو جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جنت میں میرے بندے ہر وقت مزے کریں, سونے میں ان کا وقت ضائع نہ ہو, ہر وقت اپنے دوستوں میں ہنسے بولیں, کھائیں پیئیں, وہاں تو مزے ہی مزے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسی بات بیان کرا دی. اسی گفتگو کے دوران مزاحن فرمائے کہ جو قرض حسنہ مانگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ناہندگان میں سے ہے. کسی نے کہا کہ قرض حسنہ سے مراد کہ قرض دہندہ جب اپنا قرض مانگے تو قرضدار ہنس دے, یعنی قرض حسنہ یعنی قرض ہنسنا. سست رفتاران دنیا, تیز رفتاران آخرت. قونیہ میں حضرت والا نے نہایت کیف و مستی کے ساتھ اشعار مثنوی کی ایسی عشق انگیز اور نادر تشریح فرمائی کہ سننے والے مست ہو گئے, اور یہ بھی فرمایا کہ دل چاہتا ہے کہ قونیہ میں زیادہ سے زیادہ مثنوی کی بات ہو. راستے میں سب سے آخر میں جن دو شعروں کی تشریح فرمائی وہ معاشرہ نقل کرتا ہوں جامع. ارشاد فرمائے کہ مولانا رومی فرماتے ہیں تا بدانی ہر کرا یزدا بخوانت, تا بدانی ہر کرا یزدا بخوانت. اللہ تعالیٰ جس کو اپنے کام کے لیے منتخب فرماتے ہیں کہ تو بندوں کو میری محبت سکھا تو ازہما کارے جہاں بیکار مانن, اس کو دنیا کے تمام کاموں سے بیکار کر دیتے ہیں, اس کو کسی کام میں لگنے نہیں دیتے, وہ کسی کام کا نہیں رہتا مگر اللہ کے کام کا رہتا ہے. کار دنیا راہل کاہل تراند, دنیا کے کاموں میں یہ سب سے زیادہ کاہل ہیں, لیکن در رہے عقبہ زمہ گومی برن, در رہے عقبہ زمہ گومی برن, آخرت کے کاموں میں یہ چاند سے زیادہ تیز رفتار ہیں. دوران سفر حضرت والا نے یہ دعا مانگی کہ اللہ دین کے خادموں کو عظمت دین اور عزت نفس کے ساتھ خدمت دین کی توفیق دے. عظمت دین اور عزت نفس کے ساتھ ان کو خوب مال دے کہ وہ خوب دین کا کام کریں, اور اس کو قبول فرما. اور میری معرف مثنوی کا انگریزی میں ترجمہ ہو گیا ہے, کہ اللہ یورپی ممالک میں اس کے ذریعے اپنی محبت کا غلغلہ مچا دے کہ اس کو پڑھ کر کافر بھی مسلمان ہو جائے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی دعائیں مانگی. اللہ تعالیٰ تمام دعاؤں کو شرف قبول عطا فرمائے. آمین.